علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. انبیاء کرام پر ایمان لانا، جن باتوں پر ہم کو یقین کرنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو، نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کی باتیں ہم کو پہنچائی. لہذا ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سب سے اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کو اس کے انبیاء ہیں، اگرچہ ان کے درجات مختلف ہیں. انبیاء میں کوئی بہت اونچے درجے کے ہیں، ذرا کچھ کم درجے کے ہیں، لیکن دنیا کے سارے انسانوں سے افضل ہے. چھوٹے سے چھوٹے نبی جس کو ہم سمجھیں، کوئی چھوٹے نبی نہیں ہیں، ہم سمجھیں کسی کو، وہ چھوٹے نبی بھی دنیا کے سب سے بڑے انسان سے افضل، اعلیٰ، برتر ہے. یہ اعتقاد رکھنا. دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام جیسے بڑے گناہ کبھی نہیں کرتے اور کبھی نہیں کیے. تیسری بات یہ کہ انبیاء کرام نے اللہ کی باتوں کو ان کی امتوں کو بلا کم و کاست پہنچا دیا. جو کچھ اللہ کا حکم ہوا ان کو پہنچا دیا. اس میں نہ کچھ گھٹائے نہ کچھ بڑھائے، اس میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کیے، کوئی غفلت بھی نہیں کیے. یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں نبی، لیکن ان کو کوئی پاور اور اختیار نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں مسلمان بنا دیں. ان کو کوئی پاور اور اختیار نہیں. لہذا ان ساری باتوں پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. ان میں سے کچھ نبیوں کا ذکر تو ہم نے کیا، اور بھی کچھ نبیوں کا ذکر جلد سے جلد کر دیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ زیادہ وقت ملے گا، لیکن اتفاق سے آج ہی کم وقت ملا، اور انبیاء کرام کے کافی نام بھی باقی ہیں. ایک نبی کا نام ہے شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام یہ بھی بڑے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، بن کے نبی. یہ قوم جنگل میں رہتی تھی، ان کے لیے بھی نبی بنائے گئے. اور مدین بستی تھی، مدین، ان کی طرف بھی یہ نبی بنائے گئے تھے. دونوں کے یہ نبی تھے، یہاں بھی اور وہاں بھی، دونوں جگہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے. ان کی قوم بھی بت اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی. شعیب علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے روکا. ایک دوسری خرابی ان کے قوم کے اندر یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لیتے وقت پورا لیتے تھے، دیتے وقت گھٹا کر دیتے تھے. شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو تاکید کی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. انی اراکم بخیر، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، کھانے پینے، پھر کیوں لوگوں کا مال لیتے ہو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کی چیزیں دیتے وقت اس میں کمی نہ کرو. بہت سمجھائیں، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں. بہت بہترین تقریر کرنے والے، بہت اچھا سمجھانے والے. ان کی بات تو مانے نہیں، تو آخر ان کے قوم پر عذاب آیا اور وہ ہلاک کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے گئے تھے اور مدین کی بستی میں جا کر انہوں نے کچھ دن قیام کیا، تو وہاں شادی ہوئی. وہ کیا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں کیا جو دونوں تھیں وہاں؟ ان میں سے ایک بیٹی سے شعیب موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی. کچھ لوگوں کا تو کہنا یہی ہے کہ ہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اللہ کو بہتر معلوم ہے. تو ایک نبی کا نام شعیب علیہ السلام، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایک نبی ہے صالح علیہ السلام، ان سے پہلے ہود علیہ السلام ہے. چونکہ یہ الف بے کے لحاظ سے ہم نے بتایا تھا، اس لیے اس کو بتایا. صالح علیہ السلام یہ بھی ایک بڑے نبیوں میں سے ایک نبی تھے. یہ جو یمن
سعودی سے تبوک جاتے وقت بستیاں پڑتی ہیں، مدائن صالح، بڑے بڑے پہاڑوں میں سرنگ بنا کے گھر بناتے تھے، ان گھروں میں رہتے تھے، بہت پتھر توڑ کر پھوڑ کر اس میں گھر بناتے تھے، بڑی بڑی چٹانوں، بڑے سرکش، کہتے تھے ارے عذاب آئے گا تو جا کے پہاڑ کے اندر چھپ جائیں گے، کیا آئے گا عذاب، کیسے آئے گا؟ ایسے شریر قوم تھی، بت پرست تھی، لوگوں کو پریشان کرتے تھے، ایسے نبی ایسے قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ بتاؤ، بڑا معجزہ بتاؤ تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر انہی کے قوم نے وہ معجزہ بھی بتایا کہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، وہاں سے اونٹنی آنا، اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی آنا، ہم جب ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بھیجا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مارنا نہیں، ستانا نہیں، پریشان نہیں کرنا، یہ اونٹنی ایسی ہے کہ ایک دن پورا پانی پی جائے گی، جو تالاب ہے پورا پانی پی جائے گی، تمہارے لیے قطرہ پانی نہیں ملے گا، دودھ دکھتا تھا ہو نکال لو، پانی کے بجائے دودھ ہی دودھ دے دی۔ یہ دوسرے دن یہ اونٹنی یہ قطرہ پانی نہیں پیے گی، تم لوگ پانی استعمال کرو، اگر تم نے اس کو کچھ بھی تکلیف پہنچائی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہر طرح ہر جگہ لوگ برے رہتے ہیں، سب تھوڑی چھوٹی باتوں کو مان لے، اچھی باتوں کو۔ شراب پینے والے کچھ لوگ تھے، شراب پانی ڈال کر پئیں تو ان کو مزہ زیادہ آتا تھا، پانی تلاش کیے تو یہ قطرہ پانی نہیں، اونٹنی سب پی گئی۔ انہوں نے کہا اس اونٹنی کی وجہ سے بڑی مصیبت ہے، ہماری شراب پینے کا بھی ہم کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ 9 آدمی تیار ہوئے، اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیں گے، لہٰذا یہ 9 آدمی راتوں رات اس اونٹنی کو ذبح کر دی، کاٹ دیے، پیر کاٹے، گلا کاٹ دی۔ وہ بچہ چیخ مار کے 3 مرتبے بھاگ گئے۔ صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو اللہ اکبر، بہت پریشان ہوئے، کہا کہ سب اب 3 دن تمہارے لیے عذاب کے رہ گئے، یہ 3 دن میں تم کو دردناک عذاب آئے گا۔ ویسے ہوا کہ سب 3 دن چہرے ان کے لال ہوئے، کالے ہوئے، اور سب کیا کیا ہو کے تباہ و برباد ہو کے سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ کا عذاب، نبی کو جو بھی ستاتے ہیں، نبی کو تکلیف دیتے ہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، نبی کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں، کوئی بھی ان کو عذاب آتا۔ ہم بھی اگر نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کا مذاق کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ کے اس کو یہ کیسے افسانہ سمجھتے ہیں، ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ جو بھی نبی کو جھٹلاتے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں خود سزا دیتا ہے۔ اس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی چلے گئی اور ان پر عذاب آ گیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن ان کے گھر آج بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کو جا رہے تھے تو وہاں دیکھے کچھ صحابہ جا کر دیکھے، اللہ یہی ہے کیا وہ گھر جو بناتے تھے، تو گھروں میں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی چلو یہاں سے، یہ سب عبرت کی جگہ ہے، رونا چاہیے یہاں دیکھ کر۔ صحابہ وہاں پڑاؤ کیے تو کچھ پانی لے کے آٹا گوندھ دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ان لوگوں کا کنواں ہے، باوڑی ہے، جہاں کے لوگوں پر عذاب آیا، یہ پانی بھی خراب ہے، لہٰذا جتنا پانی تم آٹا گوندے ہو نا، وہ پورا آٹا تم مت کھاؤ، اونٹنیوں کو کھلا دو۔ ایسا اللہ کا رسول، کرو جلدی جلدی چلو یہاں سے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میوزیم دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ابھی کیسا بنائے، کدھر بنائے، فلاں بنائے، وہ تو عبرت کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں نے اس کو تفریح کی جگہ بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جلدی چلو یہاں سے، تو صحابہ اکرام جلدی سے جلدی چلے گئے وہاں سے۔ تو صالح علیہ السلام کی بستیاں آج بھی وہاں ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ اورنگ آباد کے قریب بھی
اس طرح کی بستیاں ہیں کہ ایک راجہ جو رہتا تھا پورا اس کا پورا دربار سمجھے کہ پہاڑ میں ہے، ناچنے کی جگہ، فلاں کی جگہ، ڈینس کی جگہ، تقریر کی جگہ، پورا ایسے ہی ہے۔ یہ حیدرآباد سے جب جاتے ہیں منماڑ تو درمیان میں یہ سب ملتے ہیں، وہاں جا کر اورنگ آباد کے قریب یہ بستی ہے، ہم نے جا کے وہ سب دیکھا، جانور کیسے کیسے، اونٹ بھی، یہ بھی، وہ بھی، سب پتھر میں بنائے ہوئے ہیں، کرسیاں، بڑے بڑے دربار، کیا کیا سب بنائے ہوئے ہیں، چلے گئے سب، کوئی باقی نہیں رہا۔ تو ایک پیغمبر کا نام ہے صالح علیہ السلام، صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے نیک آدمی۔ عزیر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہودیوں نے شرارت کی تو بخت نصر بادشاہ نے کے یہودیوں کو مار 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 کے تباہ و برباد کر دیا، تورات کے جتنے نسختیں سب جلا دی، تب دنیا میں یہ رہنا ہی نہیں، یہودی بھی نہیں رہنا، ان کی کتاب بھی نہیں رہنا۔ یہودی بہرحال چھپ گئے، کہیں بھی جا کے کچھ بچ گئے نا، وہ روتے تھے رات دن رو رو کے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہیں رہی نا۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، تورات، اس لیے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے یہودی، تو لہٰذا ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی، ان کو ہی 100 سال تک اللہ نے ایک طرح کی موت دی، پھر 100 سال کے بعد اٹھے۔ گدھا بھی تھا جو ہڈیاں وڈیاں سب گل گئی تھیں، دیکھتے دیکھتے وہ سب ہڈیاں بھی جمع ہوئی، گوشت بھی آیا، گدھا بھی اٹھ کے کھڑا ہوا، عجیب و غریب۔ تو اللہ کے پیارے نبیوں میں سے، بڑے نبیوں میں سے ایک نبی کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان کی بہت ساری باتیں مشہور و معروف ہیں، یہودی ان کو بڑے نبیوں میں سے ایک نبی مانتے ہیں اور ان کا بڑا احسان مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم کو دوبارہ تورات ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام ہیں سب دنیا سے رخصت ہو گئی، موت آ گئی۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی آسمان اٹھا لیا، جیسا کہ میں نے کہا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید یہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اسی آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بنو اسرائیل کا آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی ان کے بہت دشمن تھے، مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کی ایک معجزہ، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کو اتنا صبر دیا تھا کہ بچہ پیدا ہوا، اس کو انہوں نے مان لیا، گوارا کیا اور اس کو نبی بھی اللہ نے بنایا۔ اگرچہ کہ بہت سارے لوگوں نے مریم علیہ السلام کو طعنے دیے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، ناجائز اولاد ہے، فلاں ہے، لیکن مریم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب برداشت کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں گور میں بات کرنے لگے، اللہ نے ان کو انجیل کتاب دی اور یہ بڑے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ یہودیوں کے سازش کر کے بادشاہ سے کہا ان کو تو قتل کرنا چاہیے، یہودی مذہب کے خلاف ہے یہ، تو بادشاہ نے قتل کا حکم دیا۔ رات رات ان کی قتل سولی پر چڑھانے کی تیاری کی گئی، لیکن کوئی دوسرے آدمی کو سولی پر چڑھا دیے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہنچ گئے۔ اور قیامت کے قریب یہ آئیں گے بھی، عیسیٰ علیہ السلام آ کے پھر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ جب دوبارہ آئیں گے تو نبی نہیں رہیں گے بلکہ ہمارے نبی کے امتی رہیں گے، تو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں اس عقیدے کو مانتے نہیں، کہا کہ سب ایسے ہی افسانہ ہے، عقیدہ نہیں ہے، اور یہ افسانہ ہے، کہانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جیسے سب انبیاء انتقال کیے ویسے وہ بھی انتقال کیے، لیکن قرآن مجید کی صورتوں میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور حدیثیں بہت آئیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، صلیب کراس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سارے لوگ ان کے مرنے سے پہلے ہی سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے دنیا میں، جتنے کرسچن ہیں یہ بھی کرسچن باقی نہیں رہیں گے، وہ سب اسلام قبول کر لیں گے۔ بہت تفصیل آئی ہے، ان کے زمانے میں دجال آ گیا ہوگا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ بہت تفصیل آتی ہے۔ ان سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور لگتا ہے کہ 40 سال دنیا میں رہیں گے اور ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ساری تفصیل حدیث میں بھی آتی ہے، اور قرآن کے اندر بھی جو نبیوں کے متعلق تفصیل آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی تفصیل آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی کیا؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، اور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شادی نہیں ہوئی۔ سارے انبیاء کی شادی ہوئی تو ان کی بھی شادی ہوئی، یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، باقی سارے انبیاء کی شادی ہوئی۔ تو شادی نہیں ہوئی بول کر ہم نہیں بول سکتے عیسیٰ علیہ السلام کی کس سے شادی ہوئی، کیا ہوئی، یہ سب تفصیل تو ہم کو نہیں معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے 5 برگزیدہ بہت افضل نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے نہیں، ماننے والے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور قیامت کے قریب بھی سب سے زیادہ عیسائی ہوں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تب سب لوگ مسلمان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہوں گے، ہمارے پیارے نبی نے یہی بتایا ہے، تو لہٰذا عیسائیوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ تھی زیادہ، اور ہمیشہ ان کے آنے تک زیادہ رہے گی۔ اس کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے، وہ قوم ایسی ہے ان کے دلوں میں بہرحال ہمدردی رہتی ہے، کوئی مرے کچھ بھی کہ طوفان آئے دینا کرنا دیتے، کھانے پینے میں بھی بے حساب شراب گرا پینے بے حساب پیسہ خرچ کرتے، اور کہیں سے ڈونیشن وغیرہ دینا ہو، ہندوستان میں سیلاب آیا، امریکہ میں لندن میں سب اٹھا کے دے دیتے، کوئی پین دے دیتا، کوئی کوٹ دے دیتا، کوئی فلاں دے دیتا، کوئی پیسہ دے دیتا۔ ایک تو سخاوت کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک مرتبہ ہار گئے، ہمیشہ سوچتے نہیں رہتے ہار گئے، ہارنے کے بعد پھر ہمت لے کے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کچھ صفات ہیں ان کی جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ رہیں گے۔ ایسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، تو لہٰذا 5 برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے نکال دیا عراق سے، تو لوط علیہ السلام شام کو چلے گئے، ملک شام کو۔ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلے گئے، یہ بھی نبی تھے۔ ایسی بستی میں گئے کہ جہاں کے لوگ بہت بد کردار، بد اخلاق، بہت ہی گندے لوگ تھے۔ یوں تو لوط علیہ السلام کی پوری تبلیغ ویسی تھی، ان کو اس برائی سے روکتے تھے، کتنا روکے، لیکن ان کی قوم اتنی گندہ تھی کہ سب لوط علیہ السلام کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ فرشتے آئے تو فرشتوں کے ساتھ بھی انہوں نے بدفعلی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جنسی تعلق کرنا چاہا۔ پھر لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، ان پر بہت سخت عذاب آیا، ان کی بیوی بھی اس میں تباہ و برباد ہو گئی۔ لہٰذا دنیا کے اندر سب سے بدترین قوم اخلاقی اعتبار سے لوط علیہ السلام کی قوم تھی، کہ جو لڑکے سے شادی کرتے تھے، مرد لوگ لڑکوں سے شادی کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر قانون بن گیا کہ سب شادی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسی بھی قوم ہے کہ دنیا کے اندر جو عذاب آیا اللہ کا، اس عذاب کی پھر وہ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے پیارے نبی کی دعا نہ ہوتی کہ اس امت کو تباہ و برباد نہ کرے ایک عذاب سے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ان مسلمانوں پر بھی عذاب نازل کرتا جو کہ لڑکوں سے شادی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بدترین اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ ہے
لوط علیہ السلام اس کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ بستی بھی صدوم نامی بستی ہے، اس بستی کو پورے اٹھا کے لے جا کے آندہ گرا دیے، ایسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اس طرح لوط علیہ السلام ان کا نام ہے۔ عام طور پر نام نہیں رکھتے لوگ، لوط نبیوں کے نام رکھتے ہیں لوگ، لیکن یہ ایک نام ذوالکفل بھی نہیں رکھتے، عام طور پر بہت کم رکھتے ہیں، لیکن لوط ہم نے کسی کا نام نہیں سنا۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کچھ لوگوں کے نام لوط تھے، لیکن عام طور پر نام رکھتے نہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑے نبی کا نام ہے، اور ان کے زمانے میں فرشتے آ کر ان کو تباہ و برباد کیے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے سب سے بڑے نبی، ان کا واقعہ تو قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ شروع ہو جاتا ہے تو ان کے قصہ کتنی دور تک ان کا قصہ چلتا ہے، سورہ قصص کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، کتنی جگہ ان کا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر، بڑے ہمت والے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنو اسرائیل کا کوئی لڑکا ان کے محل کو تباہ و برباد کرے گا، ان کی سلطنت کو ختم کرے گا، تو حکم دیا کہ سارے لڑکوں کو قتل کرو، بنو اسرائیل کے لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ اتفاق دیکھو کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، فرعون کے محل میں پلتے ہیں، ان کی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی کو انہوں نے چانٹا مارا، تھپڑ مارا تو مر گیا، پھر ان کو جانا پڑا مصر چھوڑ کے مدین، وہاں سے رہ کے بہت زمانے بعد شادی وغیرہ کر کے آئے، اور فرعون کو دعوت و تبلیغ کیے۔ فرعون دنیا کا اپنے آپ کو دنیا کا رب کہتا تھا، بڑا اللہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا اللہ میں ہوں۔ دنیا میں کس نے کہا اور اللہ کو معلوم۔ نمرود بولا کیا میں رب ہوں، یہ نہیں ہے قرآن میں، لیکن فرعون بولا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے علم حاصل کیے، اور واقعہ آتا ہے کہ سب وہ کشتی میں گئی، یا غلام کو قتل کر دیا، پھر ایک بستی کے اندر وہ دیوار کو کھڑی کر دیا، وہ پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریوں کا تحفہ لے کر آئے، رات کا وقت تھا، جنگل میں راستہ بھٹک گئے، کہاں جائیں گے؟ کہیں آگ نظر آئی تو لوگوں فوراً پہنچے وہاں کہ آگ ہے، گرم سردی بھی ہے، اور ٹھنڈی دور کریں گے سینک کر، یا کوئی راستہ ہوگا تو بتانے والا پوچھ لیں گے، بھائی جانا ہے فلاں جگہ، کہاں ہے راستہ؟ گئے تو وہ تو اللہ کا نور کا ایک کرن تھی جو درخت پر تھی، اللہ نے ان کو نبوت دی، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ جوتے نکال کر آؤ نزدیک، جوتے نکال دیے، نزدیک آئے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کہا کیا کرتے؟ بکری ڈالو، بڑا سانپ بن گیا، ڈر گئے، ایک پکڑو، پکڑ گئے تو پھر لاٹھی، پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ایسے ڈالے تو پورا لائٹ، روشنی، سفید روشنی، کہا یہ 2 معجزے لے جانا فرعون کے پاس، اس کو بتانا۔ یہ سب ملا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے ہمت ہے، میری زبان نہیں چلتی ہے، میرے بھائی کو بھی ساتھ بنا دے نا، اس سے بھی نبی بنا دے۔ تو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی بنا دیے گئے، فرعون کے پاس گئے، اور فرعون کی بات نہیں مانا تو جو کچھ اس کے ساتھ واقعہ ہوا اور ڈبا دیا گیا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں روشنی دیکھی، اب اس روشنی کو لوگ اللہ سمجھنے والے لوگ ہیں کہ نور جو ہے وہ اللہ ہے، اسی لیے لائٹ ڈالتے ہیں تو فوراً پوجا کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہ آگ جلاتے ہیں۔ عباسی سلطنت پہ ہارون رشید ایک بڑا خلیفہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں حساب کتاب لکھنے والے برمکی، ایران کے، یہ سب آگ کی پوجا کرنے والے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، صحیح ہوئے کہ کیا ہوئے معلوم نہیں، تو وہاں جو ہے حساب کتاب میں بڑے ماہر، تو ہارون رشید سب کو رکھ لیا، بلکہ اپنی بہن سے شادی بھی ایک کی کر کے دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں، آگ کے پجاری ہیں اور ایک مسلم دشمن ہیں، تو ان سب کو قتل بھی کر دیا، عہدے سے ہٹا بھی دیا۔ ان کے متعلق آتا ہے آگ کی پوجا کرنے والے تھے،
ان کا جب نوروز نیو ایئرس ڈے آتا تو آگ جلا کے پوجا کرتے تھے. وہ جلاتے کیسا تھے؟ مسجد آ گئی نا، مسجد میں ہر طرف روشنی کرو، روشنی کرتے عبادت میں مشغول رہتے، اصل میں آگ کی پوجا. اب کتنی جگہ مسلمان لائٹ کرتے ہیں. عید کا موقع ہو، ابھی کل شب قدر گزری نا 57، کیا لائٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے آگ کی پوجا، روشنی کی پوجا ہے. سمجھتے نہیں لوگ کیا چیز ہے. اللہ کے رسول، صحابہ کرام، ائمہ کرام، تابعین، کوئی بھی اس طرح لائٹ جلائیں کیا؟ ضرورت سے زیادہ چراغاں کیے ہیں کیا؟ مسجدوں کے اندر اس طرح کے چراغاں کیے ہیں کیا؟ کہیں ثبوت نہیں ہے. ثبوت ملے گا تو یہ برمکی خاندان کا ملے گا. یہ لوگ آگ جلا کے پوجا کرتے تھے. اب مسلمان سمجھتے نہیں، کچھ بھی ہو نا، وہ شب معراج کوئی بنا لیا، اور شب برات کچھ بنا لیا، اور شب قدر کچھ بنا لیا، لائٹ جلاتے رہتے ہیں. یہ سب آگ کی پوجا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ ہے قرآن کے اندر، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بڑے پیغمبر، 5 پیغمبروں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. بڑے اونچے تھے، بڑے اونچے تھے، گھوڑے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں جب گزرا معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب زندگی دی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں قبر میں. حالانکہ نماز دنیا میں ختم ہو جاتی ہے سب کی، لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے یہ سہولت بھی دی ہوگی کہ نماز بھی پڑھتے ہیں قبر کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم نے ستایا، اللہ نے بہت سخت سزا دی ان کو. 40 سال کولوں کے بیل کی طرح گھومتے تھے، راستہ ہی نہیں ملتا تھا. اور اللہ کا کرم یہ بھی ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر روزانہ من و سلوہ اترتا. آگ بھی نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، جو بھی چاہیے 2 ٹائم 3 ٹائم آسمان سے دسترخوان، پرندوں کا گوشت، پھل خوب کھاؤ. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، پرندے کا گوشت بہت پسند آتا نا، اٹھا کے چھپا کے رکھ لیتے. اللہ کا حکم یہ کہ جتنا کھانا چھپا کر نہیں رکھنا. چھپا کے رکھ لیتے، سڑ جاتا گوشت، وہ پھینک دیتے، ایسے ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ خیانت نہ کرتے تو گوشت جو ہے نا جانور کا سڑتا نہیں. ان کے خیانت کی وجہ سے گوشت کے اندر یہ بیماری آ گئی. تو لہٰذا من و سلوہ اتنی بڑی نعمت ملی تو یہ لوگ کیا بولتے اللہ سے، کیا روز من و سلوہ کھا کر کے تھک گئے. لہسن ہونا، پیاز ہونا، ککڑی ہونا، ہلدی ہونا، ارے یہ ہونا. اللہ نے کہا ٹھیک جاؤ کھاؤ، من و سلوہ کی نعمت ختم ہو گئی. لہٰذا بہت سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے، بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، ان کے واقعات کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ ہے. نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر، شرک کو مٹانے کے لیے دنیا میں پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام آئے. 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیے. ان کی قوم نہیں مانی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کا. اللہ اکبر. یہ بڑا درخت تھا، اس کو کاٹے، کشتی بنائے، پتہ نہیں کتنے مہینے میں بنائے، کتنے سال میں بنائے، بہرحال کشتی بن گئی. کتنے لوگ مسلمان تھے کشتی کے اندر آ سکتے تھے؟ اتنے لوگ. اس کے اندر سارے جانور بھی ہیں. لوگ مذاق کرتے تھے نوح علیہ السلام سے، تمہاری کشتی خشکی پر، زمین پر چلتی کیا؟ کشتی تو پانی پر چلتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی کشتی تھی، جب نہ ان کو معلوم ہوا کہ صاحب کشتی چلتی ہے پانی پر. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. اللہ کو ان سے سارے جانوروں کو بھی اور سب انسانوں کو جو مسلمان ہوئے تھے لے لیا. ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا آیا نہیں کشتی میں. ہاں کہا کہ صاحب جاؤ جاؤ، کتنا طوفان آیا تو میں درخت پر چڑھ جاؤں گا. ارے اس سے بڑا طوفان ہے، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. بات ہو رہی تھی، طوفان آیا، بھاگ کے چلا گیا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بچہ نہیں بچانا. اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہو، نافرمان ہے، اسے بیٹا نہیں سمجھنا. نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی. ان کی کشتی کہاں رکی اللہ کو معلوم. قرآن میں واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی رکی.
دنیا میں کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ کشتی کہاں ہے، کوئی اس میں رشیا میں بتاتا ہے، قزاقستان میں، کوئی اور بتاتا ہے، اور کچھ آدمی تو بتاتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں اس کو فیض آباد کے پاس بتاتے ہیں کہ صاحب وہاں ان کی کشتی آ کر رکی، اللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ایودھیا ہے نا، وہ جودی ہے نا، وہی ایودھیا ہے، وہاں آ کر رکی۔ اور جو ان کی منو سمورتی ہے نا، وہ مہا نوح سمورتی، نوح علیہ السلام کی باتوں کی کتاب بگاڑ دیے لوگ۔ ایسا بھی ایک آدمی دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب یہیں آ کر، اور کہا کہ صاحب وہ ایودھیا ہے نا، مقدس جگہ، درخت نہیں کاٹنا، وہاں کا شور نہیں کرنا، ایسا مقدس جگہ ہے وہ، ایسا سب کہنے والے کہتے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہاں رکی، لیکن حقیقت میں اللہ ہی ساری باتیں جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، دونوں نبی تھے، ان کو متعلق میں نے بتا دیا۔ ایک پیغمبر ہود علیہ السلام، یمن کی طرف، ان کی قوم تھی عاد، بڑے اونچے اونچے، بڑے طاقتور، لیکن یہ بھی بہت نافرمان۔ ہود علیہ السلام کا بڑا مذاق اڑاتے تھے اور سب ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن دعوت و تبلیغ ان کی اثر نہیں کی، ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ قحط آ گیا، پریشان ہو گئے، سارے لوگ گرمی سے آ کر ایک جگہ بستی کے لوگ جمع ہوئے۔ بادل آیا، کہا رے دیکھو آیا بادل، بارش آتی آ رہی تھی، بارش نہیں، وہ آگ برسی ان کے اوپر، ہوا چلی، ساری قوم تباہ برباد ہوئی۔ نبیوں کو نہیں ماننے والے کتنی قوم تھی، چند کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، ہود بھی نام نہیں رکھتے ہیں عام طور پر، کہیں کہیں کوئی رکھے ہوں گے، تو ہود بھی نام، لوط نہیں رکھتے، ہود نہیں رکھتے، ذوالکفل بھی بہت کم کوئی رکھتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں، یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں مریم علیہ السلام بھی پیدا ہوئی تھی۔ ان کے اماں نے نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہو تو مسجد کو دے دوں گی، مسجد کی خدمت کرنے کے واسطے۔ ایسا پرانے زمانے میں کرتے تھے لوگ، بیٹا پیدا ہوا تو 1 سال کے واسطے، 2 سال کے واسطے، 10 سال کے واسطے مسجد کو دے دیتے تھے، بھئی مسجد میں رہنا، وہاں خدمت کرنا، جھاڑو دینا، فلاں کرنا، ایسا یہ سب میں ہے۔ یہاں تک کہ سکھوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا، وہ امرتسر میں گردوارے میں دیکھے تو کتنے سکھ عورت مرد روزانہ 1 دن، مہینے میں، ہفتے میں 1 دن، پورے عورتیں مرد آتے، جھاڑو دیتے اور سب مانجتے، کیا کرتے، سب کرتے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، بچی پیدا ہو گئی، پھر بھی ان کو ایک کمرہ بنا دیا گیا مسجد کے پاس، یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ ان کے گارڈین تھے یہی زکریا علیہ السلام، جب بھی جاتے کمرے میں پھل رکھے، کہاں سے ملا بیٹی؟ اللہ دیتا ہے، گرمی کے پھل سردی کے دنوں میں، سردی کے پھل گرمی کے دنوں میں، اس طرح کے پھل ان کے پاس آتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے نا، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اولاد دیتا۔ دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا دیا، اللہ نے خود ان کا نام رکھ دیا یحییٰ۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام یحییٰ نہیں، اللہ نے نام رکھا ان کا یحییٰ۔ تو وہ تھے باپ اور بیٹے، دونوں دعوت و تبلیغ میں تھے، یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ نے باپ کو بھی بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ ایک سگی بھانجی سے، بھتیجی سے اس کا عشق ہو گیا بادشاہ کا، شادی کرنا چاہا، فتویٰ پوچھا تو کہا حرام ہے، لیکن بہت مانا، بہت پوچھا، کہا حرام ہے، کہا ان کو قتل کر دو جی، دونوں کو قتل کر دیے، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو۔ یہودی اتنی گندہ قوم کہ اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اپنی بات نہ ہو تو، لہٰذا یہ بھی ایک نبی تھے یحییٰ علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے تو بہت بیٹے، یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹے، بنیامین بھی ان کے بیٹے، اور بھی بہت سارے بیٹے۔ دنیا میں سب سے مشہور خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہیں، انہی کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام سب ملک شام میں رہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام مصر کا ہے نا، پوری قوم کو بلا لی مصر کے اندر، تو بنو اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات بھی بہت ہیں، کچھ صورتیں
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام پر رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک سورہ ہے، ویسے سورۃ یوسف علیہ السلام کی بھی ایک سورہ ہے، ہمارے پیارے نبی کی بھی ایک سورہ ہے، سورۃ محمد، آل عمران ایک سورہ ہے، مریم میں ایک سورہ ہے۔ اس طرح نبیوں کے نام پر بھی بہت ساری سورہ ہیں۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن سورۃ موسیٰ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سورۃ عیسیٰ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ایک نبی تھے، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی کے پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی لگتا ہے کہ عراق کے علاقے میں رہتے تھے، دعوت و تبلیغ بہت کی، ان کی قوم نہیں مانی تو انہوں نے بستی چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ کشتی میں بیٹھے، موج آئی اور کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، قرا ڈال کے، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ کی ذکر میں، معافی میں مشغول رہے۔ کتنے دنوں کے بعد مچھلی ان کو نکال کر ڈالی تو پھر وہ آئے، پھر اپنے قوم کو جا کر دعوت و تبلیغ کیے تو ان کی قوم ایمان لے آئی۔ دنیا میں کسی قوم پر عذاب آ کے واپس نہیں ہوا، موسیٰ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ کے اللہ نے واپس بھی کر دیا، ایسے نبی تھے۔ ذوالکفل، ان کے متعلق تفصیل کچھ بھی نہیں آتی ہے قرآن کے اندر، بہت مختصر ان کا نام آتا ہے۔ یہ 24 نبیوں کے نام ہوئے، اور آخری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کیے۔ قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والے نہیں ہے، یہ آخری نبی ہیں۔ اس طرح نبیوں کی کچھ باتیں ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ نبی پر ایمان لے آئیں، تو یہ 25 نبی کے نام اگر ہم کو یاد رہے تو اس ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں، ان پر یقین لانا اور سب ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا چند باتیں ہیں آپ کو بتا دی گئیں، وقت مختصر تھا، پھر بھی کوشش کی گئی کہ چند باتیں بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت بہت تفصیل کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سیرت پر، انبیاء کرام کی سیرت پر، ہمارے نبی پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر زبان میں کتنی ہزار کتابیں ہوں گی اللہ کو معلوم۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں لوگ۔ بہرحال انبیاء کرام کی سیرت کے متعلق بھی چند باتیں بتا دی ہم نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں جو کچھ غلطی ہوگی اس کو معاف کرے، جو صحیح باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ان کو پیوست کر دے۔ نماز روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، یہودیوں کو تباہ و برباد کرے جو کہ پیغمبروں کے قاتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا بس 2 دن باقی رہ گیا، سمجھیے، اتوار اور پیر، یہی 2 روزے ہیں، آج کی رات اور کل کی رات۔ پرسوں کی رات سمجھتا ہوں کہ سب ضرور چاند نظر آئے گا، منگل کے دن انشاءاللہ ضرور عید ہوگی، لہٰذا اس کو غنیمت سمجھیے۔ باقی دن کو جتنی عبادت کر سکیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔